بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج حافظ حسین احمد صاحب جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی رہنما ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، سابق قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں اور بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے بھی چیئرمین اور مختلف امور میں حکومتی امور میں بھی ان کا عمل کر رہا ہے۔ تو آج کل یہ کافی سالوں کے بعد لاہور میں تشریف لائے ہیں، تو ان کی کچھ معاملات تھے جو ڈاکٹروں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اس تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور ابھی امیر العظیم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو میں کسی تمہید کے بعد، تمہید بھی نہیں میں باندھتا، میں سیدھا ان کی طرف جاتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، جناب حافظ صاحب، اس وقت جو حکومتی سلسلہ ہے بلوچستان میں، سندھ میں، مرکز میں، خیبر، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام ناظرین کو اور آپ سب کو السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں آپ کے چینل کا اور خصوصاً آپ کا، آپ کے عملے کا، کہ 2-4 دن سے جو میں اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آیا ہوں تو رابطہ رکھا، اور ماضی میں بھی جن آپ میڈیا کے اداروں میں رہے، آپ سے ایک پرانا تعلق تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ باقی جہاں تک ملک کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید پرانی فلم ہے، دوبارہ اسی کو اسی انداز میں چلایا جاتا ہے۔ اور جب سے اداروں نے سیاست میں مداخلت کی ہے اور جب سے آئینی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے، اور جب سے عدلیہ کے حوالے سے بھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھی کسی سے ایڈوائز لیتے ہیں، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو، سکندر مرزا سے لے کر، ایک تسلسل ہے۔ اور پھر نظریہ ضرورت نے بھی عدالت میں ہی جنم لیا، اور پھر کہا گیا کہ ان کی وفات بھی ہو گئی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی عیسیٰ آتا ہے تو میرے خیال میں مردے زندہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ہم نے بھٹو صاحب کے کیس کو دیکھا کہ 40-45 سال کے بعد اس کیس میں اسے بے گناہ قرار دیا گیا، اور ہم نے مشرف صاحب کو بھی دیکھا کہ اپنی موت مرنے کے بعد اس کے پھانسی کے بھی احکامات ہوئے۔ تو اس گھرانوں کے فیصلے بھی سامنے آئے، اور آج جو صورتحال ہے اس میں اور آپ، پاکستان کے 20 کروڑ عوام، سیاستدان یا دیگر لوگ جو مختلف چھوٹے بڑے جرموں میں گرفتار ہیں، کیا انصاف کریں؟ آج جج بھی انصاف کے لیے، انصاف کے اپنے ہی دروازے کو کھٹکھٹانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ہے ہماری مختصر سی تاریخ۔ اچھا، اب یہ جو وزیر اعظم یا نواز شریف اور جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کی ملاقات ہے، اس سلسلے میں یہ کوئی آئینی ہے، غیر آئینی ہے؟ اس کو لوگ بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اب میرے خیال میں لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ آئینی ہے یا آہینی ہے، کیونکہ جو آہینی فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی آئینی قرار پا جاتا ہے، اور کبھی قرار بھی نہیں پاتا، جیسے پنجاب کے 60 دن کے انتخابات، جیسے خیبر پختونخوا کے انتخابات، جیسے قومی اسمبلی کے 90 دن کے انتخابات۔ تھا آئینی، لیکن آہینی نے آئین کو تبدیل کر کے رکھ دی، تبدیل کیا۔ اچھا، نہیں، یہ اس وقت جو خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کی جو آئندہ پالیسی ہے، اس بارے میں کچھ ہمارے قارئین کو بتائیں گے آپ؟ اب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ووٹوں کی سیاست نہیں کرنی،
اور ہم نے 1 اپریل سے آپ سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں. لیکن جی جہاں تک جمعیت علماء اسلام ہے، یقیناً 2 صوبوں میں ان کی اسٹرینتھ بھی ہے، ووٹ بینک بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم بنی، میں آئی جی آئی میں نہیں جاتا، پی این اے کے چھوڑے سارے، ایم آر ڈی ہے، ماضی ARD ہے، بڑی لمبی مسئلہ. ماضی قریب میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک تحریک چلاتے ہیں. میاں صاحب نے وہاں سے بڑے تیز تند بیانات دیے، گجرانوالہ میں انہوں نے جلسے میں جو تقریر فرمائی لندن سے، پھر کوئٹہ میں انہوں نے تو فوج کو کہا کہ آپ اٹھیں اور بغاوت کریں آرمی چیف باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف. اس پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ غیر نامناسب بات ہے، فوج کے افراد پہ آپ تنقید کریں لیکن فوج کو اس انداز میں بغاوت برانگیختہ نہ کریں. اس پہ میری جماعت نے بھی میرے خلاف اقدام بھی کیا. بہرحال وہ لمبی کہانی ہے، لیکن آپ نے دیکھا پھر وہ جو ووٹ کی عزت تھی وہ ایک میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ لیبارٹریز کی وجہ سے وہ 4 سال تک کے لیے وہ لندن چلے گئے. جب وہ لندن پہنچے تو لندن میں وہ پھر نظریاتی بنے، اور جب پھر واپس آئے تو 2-4 دن تک تو اسی پہ مسئلہ چلا. لیکن پھر جب بات طے ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا جب جن سے بات طے ہو گئی تو آپ نے ان سارے معاملات میں پہلے وہ مولانا فضل الرحمان سے مشورے بھی لیتے تھے، سب اس تک دور رہے مولانا فضل الرحمان سے. دیکھیے جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو اس میں یقیناً مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آگے کیا، بلکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ جناب ہم صدارت کا بھی عہدہ آپ کو دیں گے، آپ پی ڈی ایم کے صدر بن جائیں. لیکن ہمیں پتہ تھا، غوث علی شاہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، جاوید ہاشمی کو بھی دیکھا، اور آپ کے ساتھ ہم نے خاقان کو بھی دیکھا، مہتاب کو بھی دیکھا. تو جنہوں نے قربانیاں دی، خود سعد رفیق ہے، دوسرے ہمارے کولیگ رہے، تو جنہوں نے آڑے وقت میں قربانیاں دی تو ان بیچاروں کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے، جیسے انہوں نے فیور کی نا ان کی نون لیگ کی، وہاں کچھ لوگوں کو جان کے ٹارگٹ کر کے ہرایا بھی گیا. دیکھیے کچھ کو ہرا دیا گیا، کچھ کو ابھی بھی ہرانے کا تھریٹ دیا پلان جاری ہے. تو یہ ہرانے اور جتوانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ لمبا الیکشن ہے، کئی سال تک چلے گا. جی ہاں، جس طرح 9 مئی کے کیسز ہیں وہ چلیں گے، کیونکہ اب اگلا 9 مئی آ رہا ہے تو چلے گئے یہ معاملات. نہیں 9 مئی 1 سال میں تو کچھ نہیں ہوا، ان کو صرف پکڑا ہوا ہے، کوئی کیس نہیں بنا، کوئی انٹروگیشن نہیں ہوئی. ان کو نہیں پکڑا ہے، جن کو چاہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور جن کو پکڑا ہوا ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اب جس طرح کہ یہ ایک پہلے ہوتا تھا نا، ایک چھپا کے بات کی جاتی تھی، اب تو تشدد بام ہو گئی نا ISI کی بات، وہ تو میدان میں کٹہرے میں آ گئی، ننگے ہو گئے وہ. اب اس کا کوئی اب صرف یہ ISI نہیں رہا نا، اب میرے خیال میں ISI بھی بعض جگہ پہ ثانوی درجے میں پہنچ گیا ہے. اچھا جی ہاں. نہیں اب یہ جو اس وقت PDM 2 کی جو حکومت ہے، اور اس میں بھی کافی جماعتیں شامل ہیں، اور آپ کی جماعت کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پس پشت کیا ہے؟ کیوں آپ میں کون سی ایسی چیز ہے وہ محنت کر لوگ ہیں قط کلامی ماں وہ رو رہے ہیں، یعنی جو شامل ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اسحاق ڈار کو ہم لے کر آئے تھے، ریفیوز ہو گیا، ہم کسی کو ہم لا نہیں سکتے. زرداری صاحب نے طرف کا پتہ چلا، وہ صدر ایوان صدر میں بیٹھ گئے، لیکن کوئی وزارتیں نہیں لے رہے، یعنی اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لینا چاہتے. تو جن کی حکومت ہے وہ PDM 2 بھی میں اسے نہیں کہہ سکتا ہوں. جی ہاں. نہیں صوبہ بلوچستان میں تو آپ کو سیٹیں ملی ہیں نا، اور وہاں سے آپ جیتے ہیں، اب سینٹ کے بھی 2 بندے بن گئے وہاں سے. تو خصوصی طور پر بلوچستان کی یہ صورتحال بتائیں، یہ جو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں بگٹی صاحب، پہلے نگران وزیر داخلہ تھے، پہلے وزیر داخلہ بلوچستان تھے، ان کے یہ جو پر لگ رہے ہیں یہ کہاں سے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ بلوچستان تو تجربہ گاہ ہے جی. اچھا. ہم تو لیبارٹری بنے ہیں، ایک قسم کے حکومتیں بنتی رہتی ہیں، وہاں کسی ایک کی حکومت نہیں ہوتی.
اچھا جن کی ہے ان کی ہے، اور جن کی رہتی ہے وہ رہتی رہے گی۔ اچھا نہیں، وہاں پہ اب یہ جو انڈیا پہلے وہاں پہ جو سازشیں کرتا تھا، جس کے زمانے میں کلبھوشن کو بھی پکڑا گیا، اور ابھی صورتحال وہاں پہ جاری ہے، یہ کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ کو آپ کے پاس میکنزم ہے؟ نہیں، جن کے پاس میکینزم ہے وہ کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ کس کاموں میں لگے ہوئے؟ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہم اور آپ رو رہے ہیں، ان کاموں میں لگے ہوئے، کیونکہ اگر راہ کا کوئی ہے بندہ یہاں پر تو اس کو پکڑنا میرے اور آپ کی بس کی تو بات نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو 36 37 جو ایجنسی ہیں ان کا کام ہے، اور اگر وہ دیگر معاملات میں نہ الجھے، مصروف ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل کام تو رہ جائے گا۔ فوکس کرے تو پھر ہو سکتا ہے نا۔ ان فوکس کا اگر فوکس کر ہے لیں، صرف سیاسی یہاں سے لوگوں فارغ کو، ہوں گے تو فوکس کریں۔ سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا، جی ہاں۔ ان کے پیچھے ان کے ٹیپیں کرنا، ان کے 100 غلطیاں نکالنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ حکومت جو ہے یہ چلتی نظر آتی ہے یا دھڑم ہو جائے گی؟ دیکھیے، چلانے والوں پہ منحصر ہے۔ چلانے والے آپ کے سامنے ہیں، ہاں، میرے پی سامنے۔ ڈی ایم کا تسلسل ہے نا، جی ہاں، پی ڈی ایم تھی پہلے 18 کوئی مہینے۔ پی ڈی ایم سی ڈی ایم کا تسلسل نہیں، ہاں۔ تسلسل جو ہے نا وہ اوپر سے چل رہا ہے، نام کسی کا بھی لگا دیں، ٹریڈ مارک آج کل، لیکن اصل حقائق ہے وہ ابھی بچے کو پتہ ہے۔ یہ اب دیکھو جو ان کے لوگ تھے، سعد رفیق ہو گیا اپنا، یہ دیکھیے اب تو وہ جوید بولنے لطیف، لگے ہیں، جاوید لطیف صاحب ہے کھل کر بول رہے ہیں، خواجہ صاحب خود کھل کر بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بول رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ بول رہا ہے، جو خود وزیر دفاع ہے وہ اپنے ادارے کا دفاع نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے کہ کچھ ہے تو جس کی وہ پر تو ہے جسے پرندہ لوگ بنا سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب یہ ساری صورتحال ہے تو ہم کو انقلاب کی طرف، خونی انقلاب کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ یہ کیونکہ انقلاب مہنگائی نے نا اللہ نہ کمر کرے باندھی جی ہوئی ہے، ملک لوگ اس کا جو ہیں متحمل نہیں پریشان ہو بہت۔ سکتا، ہاں، نہ ملک متحمل ہے نہ لوگ متحمل ہے۔ تو پھر کیا لوگوں ہوگا؟ کو جو 2 وقت کی جو اب اس وقت ایک وقت کی روٹی ہے، اب ظاہر ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پکڑ دکڑ ہے یا جو نگران حکومت نے کی ہے، خصوصاً پنجاب میں اور بعض علاقوں میں اسی طرح، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ نکلے تھے، نہ ان کے گھروں کو چھوڑا گیا، نہ ان کی خواتین کو اتنا ڈرایا گیا کہ شاید اب لوگ شاید نکلنے کی مرنا ترجیح دیں گے، شاید وہ نکلنے کے لیے ہمت نہ کر سکتے۔ تو آپ صاحب یہ جو آپ کی اور مولانا فضل الرحمان کی کٹی ہوئی تھی، یہ پھر محبت میں کیسے دیکھیے بدلی؟ اصولوں پہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتی ہے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، وہ انہوں نے نہیں دیا ساتھ۔ اچھا، ہم نے لانگ مارچ بھی کیا، دھرنا بھی دیا، میں نے کہا کہ ساتھ نہیں دیں گے مسلم لیگ کے ساتھ ہی، اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے نہیں دیا ہمارے ساتھ، اور میں نے کہا صدارت کا بھی آپ کو عہدہ نہیں ملے گا۔ نہیں ملا۔ لارا پہ جو باتیں میں نے کی تھی وہ آج پورے ہو گئے، اور آج جماعت کے فرد ہی سمجھتا ہے کہ جو ہی وہ لوگ آ گئے اپنے معاملات لندن میں طے کی تو مولانا کو اعتماد میں نہیں لیے، یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے جو حکومت سازی کی وہ اس میں بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو مولانا بھی تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے، فیصلے کر دیتے یہاں ہیں۔ بس اسی طرح ہوا مسئلہ۔ اب دیکھو نا، جیسے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں کوشچن کیا گیا یہ آپ کی ذرائع آمدن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بس اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، جی وہاں ان سے سے آتا پوچھنا ہے۔ چاہیے، جی ہمیں اللہ سے تو سب رزق مانگتے ہیں۔ یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو حافظ حسین احمد صاحب سے ہماری یہ گفتگو، ہم جناب حافظ حسین احمد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے ملک کی صورتحال پر، سیاسی صورتحال پر، معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ مہنگائی پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو جناب آپ سب بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے، یہ جب آئے تھے یہ کہتے تھے ہم مہنگائی کم کریں گے، انہوں نے آج رات ہی 3 روپے بجلی اور مہنگی کر دی ہے، پٹرول بھی مہنگا کیا آنے کے بعد، اور گیس بھی مہنگی کی ہے، اور نعرہ ان کا یہ ہے کہ ہم مہنگائی سستا کریں گے۔ دیکھیے جی، میں ایک حقیقت پسندانہ انسان ہوں، کسی کے آنے جانے سے مہنگائی نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ ٹھیک، مہنگائی بڑھنے کے اسباب بھی طویل ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ختم ہونے کی اسباب بھی کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو جو پالیسیز تھے، جو پیسہ تھا،
پاکستان کا، ہم قرضہ لیتے رہے اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی یہاں پر، تو وہ پیسہ باہر چلا گیا. آج ہمارے یعنی یہ جو ہم آئی ایم ایف سے یا دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں وہ یہاں خرچ نہیں ہوتا. دیکھیے خرچ نہیں ہوتا نا. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملات کیسے بنے. اچھا. پلازے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے دبئی میں، شارجہ میں، ابو ظبی میں بڑے بڑے پلازے ہیں، لندن میں ہیں. یہ پیسہ کہیں سے یہیں سے گیا ہے نا. ٹھیک. کاروبار. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو تو ان کے آنے سے تو نہیں ہوتا. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں کر انویسٹمنٹ کریں. نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ڈار صاحب ہیں، اور اسی قسم کے جتنے بھی وزراء اعلیٰ ہیں، جن کے محلات ہیں، پلازے ہیں، وہ اپنا وہ بیچ کر اپنا پیسہ پاکستان کو نہ دیں، یہاں کے بینکوں میں لا کے یہاں کاروبار کریں، انویسٹ کر لیں. ہمارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی. تو ایسا کیوں نہیں کرتے جب کہ حکمران ہیں؟ وہ کیوں کریں؟ وہ جنہوں نے مال جمع کیا، عدالتوں میں ثابت ہوا، ابھی تک کوئی منی ٹریل عدالتوں نہیں نے آیا. ریورس کر دیا. عدالتوں نے کسی کے کہنے پہ آیا صحیح تھا یا غلط تھا، اور کسی کے کہنے پہ ختم ہو گیا. یہی تو المیہ ہے ہمارا. وہ تو کیا وہ جائیدادیں اثاثے موجود ہے باہر یا نہیں ہے؟ اگر موجود ہے کیوں نہیں ہے؟ موجود ہے. وہ بھی موجود ہے اور یہ یہاں موجود ہے. اب تو ماشاءاللہ آ گئے، ان کے بیٹی بھی آ گئے، سارے پاک ہو گئی، صاف ہو سب آ گیا. سامان بھی لے کر آ جائیں، وہ بیچ کر ادھر انویسٹ کر لیں، ختم ہو جائے گی بات. اچھا، جب آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے کبھی یہ بات ہوئی اس بارے میں؟ جی ہاں، جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ساتھ کی. اچھا. جب آدمی ساتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ ساتھی ہونے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. یہی بات تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ساتھ ہیں مولانا کو، کہ آپ ان سے بات کریں. اچھا، یہ ناراض ہو گئے مولانا. مذہبی جماعتوں کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ جی، مذہبی جماعتوں کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ووٹ پڑتا کس کو ہے؟ اچھا. جب لوگ ووٹ دینے آتے ہیں نا تو نہ نشان ہوتا ہے، نہ کمپین ہوتا ہے، نہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، نہ ایک نشان ہوتا ہے، نہ بندہ ہوتا ہے، نہ بندے دی ذات ہوتا ہے، تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک. پھر جب لوگ ڈالنے کے باوجود نتائج اب بھی ریورس ہو رہے ہیں، اب بھی آج تک، کل پرسوں ہوئے ہیں، تو لوگوں کا وہ جو ووٹ کہتے ہیں اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. یعنی ہم نے ووٹ ڈالا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر خط کلامی معاف، یہاں پر برادریزم ہے. اچھا. جی ہاں، یہاں برادریوں کو ووٹ دیتا ہے. برادری کا بڑا آج مسلم لیگ میں ہے تو وہ برادری اس کو ووٹ دیتی. پھر کہتا ہے ساڈا گرائی جیت گیا. چند دن کے بعد وہ کاپی کے پھر وہ چلا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں. پھر وہ اس سے کڑا ہو جاتا ہے، پھر برادری اس کو ووٹ دیتی. اس دفعہ جماعت اسلامی نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور پورے پاکستان میں انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ایک بھی نہیں جیتا. اب جمعیت علماء اسلام نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، یعنی بلوچستان میں وہاں بھی چند سیٹیں مل گئی، خیبر پختونخوا میں مل گئی، لیکن سندھ میں اور پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں ملی. دیکھیں میں عرض کروں گا کہ اگر آپ فیئر الیکشن ہو نا تو پھر یہ بات اور سچتی بھی ہے کہ بھئی فلان کو ووٹ ملا نہ ملا. اچھا. یہاں پر ایسے لوگ تھے جو دستبردار ہو گئے تھے کوئٹہ میں. اچھا. جو الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے، لکھ کر دیا تھا کہ ہم دستبردار. ان کو اٹھایا گیا سونے سے کہ چلو تم جیت گئے ہو. جو چوتھے نمبر پہ، جو دوسرے نمبر پہ تھے پہلے اس کے پاس گئے، لشکری رحسانی کا میں نام لیتا ہوں، اس کے پاس گئے کہ جناب آپ جیت گئے، ہم پی ٹی اے والا جیتا ہے سالار خان، تو آپ دوسرے نمبر پہ آپ آ جاؤ. اس نے کہا جی میں اس طرح مانگے تانگے کے نہیں لوں. تیسرا بھی پتہ نہیں کہاں سو رہا تھا، چوتھے پہ کو انہوں نے اٹھا کر بات پہنا. جب اس قسم کے ہوں گے نا انتخابات. اب جیسے مولانا نے کہا کہ ہم پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کیا آپ متناسب نمائندگی چاہ رہے ہیں؟ آپ شورائے نظام چاہتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا ایکسپلین تو کریں، لوگوں کو بتائیں نا کہ اندر کیا ہے. دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ پارلیمانی اس لیے بنتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں.
اب میں تحریک انصاف ایک جماعت تھی نا، اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، ٹھیک ہے نا، افراد کو بھی کیمپین کرنے نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ایک آس کے حوالے سے، امید کے حوالے سے سب کچھ داؤ پہ لگا کر انہوں نے اس کو ووٹ دیا نہیں دیا؟ ہاں دیا. اس کے کیا نتائج پہ نکلے؟ کچھ نتائج تو نہیں نکلے. عدالت میں گئے، عدالت نے بھی نشان کو ان کو واپس نہیں دلوا سکے، اور جو سیٹیں تھیں وہ بھی ان کو نہیں مل سکی. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں خود بیک زبان ہو کر ایک فیصلہ نہ کریں، الیکشن مارشل لا لگتا ہے، عدلیہ نظریہ ضرورت کے تو اسے جائز قرار دیتی ہے، آئین میں ترمیم کا حق دیتی ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی اسی الیکشن، سیاسی جماعتیں تو لاڈلا بننے کی خواہش بھی ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ لیفو بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ. پھر ہم میثاق کی جمہوریت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر محترمہ ابو ظبی میں جا کر اسی مشرف سے معاہدہ کرتا ہے. جب ہمارے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں دوغلی پالیسی کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہ کچھ ہوگا. جب سیاسی پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے، مداخلت نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو کر رہے غیر آئینی، آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اب ہمارا جلوس نکلتا بھی ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں، دھرنا ختم کرتے ہیں بھی ان سے بات کر کے کرتے ہیں. تو جب خود ہم اپنی داڑھی مونچھے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایسے ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب تھے، بلوچستان کے مسئلے پر 2007 میں بھی انہوں نے کہا جی میں بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہیں، کیونکہ اسمبلی میں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس نے کہا اچھا میں کیانی صاحب سے مل کر پھر آپ سے بات کروں. کیانی صاحب سے مل کر؟ میں نے اچھا یہ سارے فیصلے ادھر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے خود جا کر وہی دروازہ کٹکھٹانا تو پھر ہمیں گلہ کس سے؟ اچھا اب جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال کے بعد انہوں نے کہہ دیا وہ شہید ہیں، ان کو غلط سزا دی گئی ہے، ان میں موقع نہیں دیا گیا. اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی یہ جو درخواست پیش ہوئی ہے اس میں ساری بات ادھر بھی جاتی ہے کہ عمران خان کے لیے ہمیں دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہم سے فیصلے غلط کرائے جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی فیصلے 45 سال بعد ہی ریورس ہوں گے؟ دیکھیے 45 سال تو پرانے دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھٹو صاحب کو اس سے یا اس کے ورثاء کو کیا فرق پڑا. لیکن اس میں ایک پہلو ہے کہ بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی. اچھا غلط جنہوں نے دی ہے ان کے خلاف کوئی اقدام ہے؟ یعنی اگر میں کسی کو غلط طور پر اس کی جان لیتا ہوں جج کی حیثیت سے، جنرل کی حیثیت سے، صدر کی حیثیت سے، تو اگر میرا اقدام غلط تھا اور وہ بے گناہ تھا تو جو میرا گناہ ہے اس کا کیا سزا ہے؟ اس پہ باہر آنا چاہیے، نہیں جس نے غلط فیصلہ کیا اس کو سزا ملے، اس کو قبر سے نکال کے ان کو پھانسی دیں. اس کو نہیں دیں گے، اس کے بارے میں تو کوئی ایک لفظ نہیں ہے. آپ صاحب دیکھو یہ جو الیکشن ہے، یہ جو 1971 کا الیکشنز ہے، اس سے اس کی مماثلت ہے کوئی جب بنگلہ دیش بنا؟ دیکھیے بنگلہ دیش کے اپنے حالات ہیں. یہاں پر تو بنیادی طور پر جو چھوٹے ممالک ہیں ہم تو پکڑتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن آگے بھی اگر کسی کی نظر کچھ تیز ہے تو سمجھتی ہے کہ جناب عالمی حالات ہیں، عالمی تناظر ہیں. اب یہ سائفر کا سارا مسئلہ ہے، سزا بھی ہو گئی، وہ کہتا ہے جی سائفر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو سزا کیسی؟ سارے کے سارے سوالات لو نے یہ کہہ دیا نا، یہی سارے کے سارے سوالات ہیں. جب وہاں تبدیلی ہوتی ہے تو یہاں بھی تبدیلی آتی ہے. اس لیے ہماری جو پالیسیز ہے وہ تمام کی تمام جو ہے مرہون منت ہے. آج ہم مجبور ہیں، بجلی کے بل ہم بڑھا رہے ہیں، گیس کے بڑھا رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں گے تو IMF اپنا. اچھا آپ صاحب پاکستان کے تمام لوگ اسلامی نظام لانے کے بارے میں سب متفق ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ نہ آئے.
تو آپ پھر اس کے لیے کوئی جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میرا تو ایک نقطہ نگاہ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں ہر ایک چاہتا ہے کہ سب ایماندار ہوں، ٹھیک ہے، انصاف کریں، چوری نہ کریں، رشوت نہ دیں، رشوت نہ لیں، غلط کام نہ کریں، میرے علاوہ۔ یعنی اپنے لیے نہیں کہتا وہ؟ اچھا، 22 کروڑ ہر ایک کہتا ہے میرے علاوہ باقی سب ٹھیک ہو۔ تو یہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کی وہاں پر اس کو سب پڑھ گئے ہیں، کچھ نے کہا جو رشوت مانگو اس کو سر پھاڑ دو، اور ساری جو مختلف لوگ اس کے گلے پڑے دیکھیے ہر ایک کے احسان بھائی مفادات ہیں، اس لیول کے مفادات ہیں اسی لیول پہ ہم اپنا ہاتھ ٹھیک رنگتے ہیں۔ چوکیدار ہے اس کا بل بس اسی پہ چلتا ہے کہ آپ کو اندر جانے کے لیے 50-100 آپ سے لے لے، وہ آپ سے لے لیتے، اندر جائیں گے جب کلرک ہے وہ 500 میں اپنا کام چلائے، بڑھ جاتا ہے پیسہ، بڑھتا ہے، ہر ایک اپنا کام کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب سب ٹھیک نیچے تک ٹھیک ہو، میرے علاوہ سب ٹھیک ہو، تو اس لیے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ صاحب، جیسے کہ اب قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ جب پی ٹی اے کے لوگ شور مچاتے ہیں تو حکمران یہ کہتے ہیں یار جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا، اور مل کے کام کرتے ہیں اور بیٹھے ریسیلنگ کرتے ہیں۔ اب جن کے گھر میں ڈاکہ پڑے وہ کیسے بیٹھ جائے؟ تو صحیح ہے، مل کے کھاتے ہیں۔ اچھا، کام کرنا ہوتا تو مل کر چکے ہوتے ہیں نا۔ کہتے ہیں بس بھائی اب ٹھیک ہے، جو بھی جس کے جو حصہ آ گیا بیٹھ کر اکٹھے مل کے کھاتے۔ آپ نے کوئی چیز پھینک دی ہے، جتنا میرے ہاتھ لگا جتنا آپ کا ہاتھ لگا، اس نے کہا بھائی اب شرافت سے آ کر یہاں دسترخوان، یہ مال غنیمت ہے یہ۔ ہاں غنیمت، غیبی مدد کہیں اسے، مالی مدد کہیں، سب کچھ کہیں۔ اچھا، اب جب یہ تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنے احتجاج کے لیے اپنے مفاد اپنے یعنی چیزوں کو منانے کے لیے نکلتی ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں، پابند سلاسل کر۔ اب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ابھی تک تمام لوگوں جو پکڑا ہے ان میں خواتین زیادہ ہیں، اور کوئی کیس ابھی تک وہ چلا نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں نے کہا جی جو مجرم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ تو عمران خان بھی کہتے ہیں جو مجرم ان کو پکڑو، ان کو عمران خان قتل کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا ہر ایک انصاف پسند یہی کہے گا کہ جو مجرم ہے اس کو پکڑنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو پکڑے گئے ہیں ان کو چھوڑا ہے تو پریس کانفرنس کے ذریعے، تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پریس کانفرنس کر کے وہ بندے کو پاک ہو جاتا ہے، پوتر کیسے بنتا ہے؟ اچھا، اور خاص طور پر آپ صاحب جس کی بیل بھی ہو جاتی ہے، جیسے کل لاہور میں خواتین جو کوٹ لکھپت جیل میں تھیں ان کی ضمانتیں لے لی گئیں لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا، اب وہ اور نیا کیس بنانے کی تیاری میں ہوں گے، کسی اور بھی پکڑ لیا جائے۔ یہی جی عدلیہ، ابھی عدلیہ کیوں انصاف مانگ رہی، کس سے مانگ رہی؟ اس لیے وہ ان سے ہی مانگ رہی ہے، اور ان کے سے مانگ رہی نہیں، مطلب یہ کہ آج وہ دن آیا کہ جج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انصاف دو، ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 تو بول چکے ہیں، 6 نے تو ہمت کی بول کی، شوکت صدیقی نے بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ۔ اچھا صاحب، یہ بلوچستان جو کہ مالا مال ہے پہاڑوں میں، سونا بھی ہے، تانبا بھی ہے، گیس بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ اتنی غربت، اتنی پسماندگی، اتنی یہ سارے معاملات آپس میں، لڑائیاں جھگڑے، پہاڑوں پہ چڑھ جانا کہ مالا مال ہے، آبادی کم ہے، ہاں لاکھوں میں ہماری آبادی، ہاں، رقبہ ہمارا آدھا پاکستان کے جتنا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، کرومائٹ ہے، بیرمائٹ ہے، اور ماربل ہے، اونیکس ہے، کوئلہ ہے، ساحل ہے، لیکن کون ہے؟ اب آپ نمائندے دیکھیں گے، نمائندے وہاں حقیقی نہیں ہیں، جب تک آپ حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کا ایک بھی ممبر نہیں۔ یہ جو زرداری صاحب الیکشن سے پہلے گئے تھے وہ کام کر کے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ خرید و فروخت کا، اور کس کام کا؟ نہیں، مطلب یہی تو بات ہے نا کہ جب خرید فروخت کریں، کیونکہ سونا ہے، اب پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے تو بلوچستان کے علاوہ تو کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ نہیں، زرداری صاحب اب دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں یہ ہے
کہ بلوچستان کے جو معدنیات ہیں اس کے وسائل وہ بلوچستان اسمبلی اور کابینہ فیصلہ کرے گی. اب یہ وہاں پر ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مطابق جو وفاق کا ہے وہ تو ہے وفاق کا، جو پاکستان بلوچستان کا حصہ ہے آدھا اس میں بھی کٹوتی وہ کروانا چاہتے ہیں. اچھا، یہ خاص طور پر ریکوڈک جو ہے، اب وہاں سے سینکڑوں گاڑیاں ڈیلی جا رہی ہیں اپنے سمندر کی طرف، اور وہاں سے وہ کیا نکال رہے ہیں؟ سونا ہے، سونا سونا ریکوڈک میں سونا ہے، ہاں، سیندک میں سونا ہے، تانبا ہے، سلفر ہے. تو یہ گاڑیاں بھر بھر کے سمندر پہ لے جانے کی اور جہازوں میں باہر جا رہی ہیں نا. اب یہ جو تو اس میں جرنیل اور جتنے جو لوگ ہیں جو وہاں پر ان کے تعیناتی ہوتی ہے اور وہ جا کر وہاں جزیرے خرید رہے ہیں، وہاں پر جا کر بڑے بڑے جو ہے نا وہ کاروبار سنبھال رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ اچھا، اسی طرح اور بھی کوئی منصوبے ہیں بلوچستان میں جن سے ایسے ہی نکل رہا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پاچن کو ایک پہاڑ ہے، آئرن اور ہے، وہاں پر آپ جائیں گے، آپ مٹی اٹھائیں گے تو وہ اسٹیل سے بھرا ہوا ہے، وہاں پر آپ اسٹیل مل لگا سکتے ہیں. اچھا، ماربل ہے، اونکس دنیا کا بہترین ماربل وہاں سے نکلتا ہے، سونا وہاں سے نکلتا ہے، چاندی وہاں سے نکلتی ہے، کروڑوں روپے کا، کروڑوں ڈالر کا کہ ذخائر موجود ہے. اب یہ گوادر سے کا جو ہے کراچی کے ساحل تک پوری پٹی کے نیچے جو ہے تیل ہی تیل ہے. اب یہ تمام کے تمام حافظ صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی، یہاں روزے کا ٹائم ہونے جا رہا ہے تو ہم حافظ صاحب سے بھی اجازت لیتے ہیں، اور میں نے جو حافظ صاحب سے سوالات کیے اور انہوں نے جو جوابات دیے اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.